اب کافی کنٹروورسی آ گئی ہے اور لوگوں نے یہاں تک کہ چیلنج کر دیا ہے ان کی کریڈیبلٹی ججز کی، اور ان کی انٹیگریٹی کو بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں لوگ، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کو۔ تو اب اس صورت میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس سائڈ کو یا اس سائڈ کو۔ تو اب اس لحاظ سے میرے خیال میں سب سے اچھا جو سولوشن ہوگا، چونکہ ججز کو ایکسپیڈینٹ کہتے ہیں، ایکسپیڈینسی کی ضرورت ہے، کہ اب ان کو سب سے اچھا فیصلہ یہ ہوگا کہ جلدی سے وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے باتیں سننی ہے سب کچھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی کنٹروورشل معاملات ہیں، کافی کانفلکٹنگ ججمنٹس ہیں، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ فل کورٹ اس کو سن لے، تو یہ معاملہ یہاں رک جائے گا، اور اس کے بعد پھر لیکن شائق عثمانی صاحب، فیصلہ آنے سے پہلے جس انداز میں گفتگو کی گئی کہ ہم عدالتی اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، اور جس انداز میں بات کی گئی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ایک روایت بن جائے گی مستقبل میں کہ کوئی بھی سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مانے گا نہیں، اور پھر ایک جس طرح سے پریشر ٹیکٹکس کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، یہ بھی ایک تاثر جائے گا کہ پریشر بلڈ کیا گیا ہے؟ جی یہ تو یقیناً پریشر بلڈ ہوگا، تو اس طرح سے تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو پریشر بلڈ ہوتا ہے، بالکل، ان کی طرف سے پریشر بلڈ ہوتا ہے، ان کی طرف سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ یہ تو آج کل کے جو ہماری پالیٹکس انفارچونیٹلی اتنی ڈس آنیسٹ ہو گئی ہے ہماری پالیٹکس، کہ اب آپ دونوں طرف کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن بعض جوڈیشری کو اپنے کو کسی طریقے سے اس پرابلم سے نکالنا پڑے گا، اگر وہ نہیں نکالیں گے تو ان کو ہمیشہ پرابلمز ہوں گے۔ تو اس مرحلے پر میرے خیال میں اگر وہ فیصلہ ایک طرف کا کرتے ہیں یا دوسری طرف کا کرتے ہیں، دونوں صورت میں لوگ ان کی جو انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کریں گے اور باعث کی بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ وہ فل کورٹ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم فل کورٹ بنائیں گے اور فل کورٹ میں ہم سارے ایشوز ڈسکس کریں گے۔ یہ ان کو بہانہ مل جائے گا، یعنی وہ جو 63A کا جو ریفرنس تھا اس کا ریویو، یہ جو باقی 20 لوگ جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان کی پٹیشنز، وہ سب کو ایک ساتھ ہم سنیں گے تاکہ ہم کمپریہنسو آرڈر پاس کرتے ہیں۔ اس طرح سے کر کے وہ اپنا بجا سکتے ہیں۔ ٹھیک، قمر دلشاد صاحب، آپ کیونکہ سیاسی معاملات پہ لکھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ زبردست آپ کا کالم ریگولرلی چھپتا ہے، ابھی آپ کو اس کی پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اداروں کی طرف سے سافٹ انٹرونشن ہوگا تو تب معاملات ٹھیک ہوں گے، اور یہ ساری کنٹروورسی، لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک کہ سارے بیٹھ کے اگلے الیکشن کا فیصلہ نہ کریں۔ اب تو اکتوبر کی کچھ لوگوں نے ڈیٹ دی ہے، گورنمنٹ کہتی نہیں 2023 سے پہلے الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا؟ یہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کر رہا ہوں۔ میں بڑی اچھی بات جسٹس صاحب نے کی، اچھا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا ایک عام کیس تھا، آپ صبح 10 بجے لے کر 1 بجے تک جو قرآن اتحادی نے جو پریس کانفرنس کی، وہ ہمیں اس کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کرٹیسائز کیا ادارے پر، ہماری سپریم کورٹ پاکستان پہ بے پناہ انہوں نے ایسی باتیں کی جو ہماری نظر میں وہ درست نہیں تھی، لیکن معاملہ سیاسی بن گیا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا آپ نے حوالہ دیا، یہ کہنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم بائی کاٹ کر دیں گے۔ وہ تو انہوں نے کیسی کو جو ہے آپ سپریم کورٹ پر تو دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس تو بے پناہ اختیارات ہے، وہ 2 منٹ میں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں، تاحیات میں ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے آدمی نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن ہماری جو ہے آپ کی وساطت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ججز بھی کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے وہ شمار جو کارڈ ابھی ووٹ شمار نہیں ہوگا وہ بھی کنٹروورشل ہے، غیر آئینی ہے، اور ایک اور بڑا اہم فیصلہ کر دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خیراتی وزیر اعلیٰ ہوگا، ٹرسٹی، ٹرسٹ کا مطلب ہے خیراتی۔ تو آپ کہاں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 130 میں؟ اس میں لکھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا آپ کنٹینیو کریں، لیکن کوئی پولیٹیکل فیصلے نہ کریں، ایڈمنسٹریٹو فیصلے نہ کریں، لیکن وہ کر تو رہے ہیں نا قمر دلشاد صاحب، عدالتی احکامات کے جا کر انہوں نے دیکھا ہم نے کابینہ کی تشکیل دے دی، حالانکہ عدالت نے منع کیا تھا، تو وہ اپنے فیصلے تو کر رہے ہیں۔ نہیں وہ درست، میں تو وہ بھی درست نہیں ہے ان کا جو کل جو انہوں نے حلف اٹھایا 65 وزراء کا، وہ بھی ہمیں پسند نہیں آیا، لیکن ہمیں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ پسند نہیں آتا۔ آپ خیراتی وزیر اعلیٰ تو کہاں لکھا ہوا آئین کے اندر؟ آئین کا آرٹیکل 130 میں باقاعدہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ جناب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو کنٹینیو کرے گا جب تک کوئی نیا وزیر اعلیٰ نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اس میں خیراتی کا لفظ کہاں ہے؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے دوست میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کوئی
کیا کر لیں گے ہمارا؟ ہم یہ کہیں گے آپ کو کس نے اختیار دیا تھا آپ یہ لکھ دیں کہ خراتی وزیر اعلیٰ، ہم کل کو کہہ دیں گے خراتی چیف جسٹس، ہم یہ کہہ دیں گے کل کو۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک پر جانا ہے۔ ٹھیک ہے یار بات کریں گے اس کے دماغ تک بات جائے گی وہ کیا سوچ رہے ہیں میرے لیے۔ چلیں میرا خیال ہے ہمیں قمر صاحب ہمیں کم از کم آپ کو مجھے اس طرح کی ہمیں شاید بات نہیں کرنی چاہیے، ججز نے اگر بات کی ہے تو ٹھیک ہے، جس انداز سے بات ہوئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ کوئی اچھا عزت دیتا ہے کہ ہم یہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں بریک پر جانے سے پہلے شائق عثمانی صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی۔ شائق عثمانی صاحب، یہ 63A کے حوالے سے جو مسلم نون کے وکلا ہیں وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے رولنگ آئی تھی، پھر وہ جو 25 منحرف اراکین ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے، ان کو بھی اوور رول کیا جائے یا ریورس کیا جائے فیصلے کا، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ وہاں تو پارٹی لیڈر اور پارلیمانی لیڈر ایک پیج پر تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صورتحال مختلف تھی اور یہاں معاملہ مختلف ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایشو کیا ہے، ایشو یہاں پہ بیسکلی یہ ہے کہ 63A کا جو ریفرنس پیش ہوا تھا پریزیڈنٹ کے سامنے، اس میں جو سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا، انہوں نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے اگر وہ یہ اس کی بات کو نہ مانے یا اگر اس کے فیصلے کے خلاف ووٹنگ کرے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ لکھا نہیں ہوا 63A میں۔ پرابلم تو وہاں سے شروع ہوا نا، اگر وہ چیز موجود رہتی، وہ اس کی انٹرپریشن وہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا، وہ تو ایشو تو وہاں سے شروع ہوا نا۔ تو وہ ایک وہ 63A کا ریفرنس ہے، دوسرا پھر اسی کے بیسس پر پھر بعد میں یہ جو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا 20 آدمیوں کو، وہ بھی اپیل میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ نے وہ جو پارٹی ہیڈ کی بات کی تھی اور یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ پارٹی ہیڈ کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اس کی پارلیمنٹری ہیڈ کی بات کی تھی، تو اب یہ سب چیزیں کنفیوزنگ ہو گئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے لیے اس موقع پر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ کانفلکٹس آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہ فل بینچ بنا رہے ہیں، اس میں یہ سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے اور ایک کمپریہنسو فیصلہ اس میں دے دیں گے، تو اس سے معاملہ طے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے سب ساتھ ہی رہے گا، قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔